بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 18 جولائی 2025 کو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج سے 2 دن قبل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اپنے یوٹیوب چینل پر، جس میں چکوال سواوا روڈ پر ایک مقام ہے ڈمن، وہاں ایک بہت بڑا برساتی نالہ گزرتا ہے اور اس پر ایک پل بنا ہوا ہے۔ اس پل کے حوالے سے، کیونکہ اس کے نیچے سے کافی ساری سلٹ بہہ گئی تھی اور اس کا ایک پشتہ جو چکوال کی طرف والا ہے وہ کمزور ہو گیا تھا اور وہ خطرہ تھا کہ خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ پیش نہ آ جائے، تو اس کی ویڈیو کسی نے اپلوڈ کی اور ایک دن میں وہ اتنی وائرل ہو گئی کہ چکوال کے لوگوں نے بھی اس کا نوٹس لیا، بلکہ پورے پنجاب میں لوگوں نے اسے دیکھا اور پھر فوراً جو ہے اس کا نوٹس لیا ہائی وے والوں نے اور اس پل کو عارضی طور پر بند کر دیا۔ تب جب میں نے وہ ویڈیو لوڈ کی تھی، مجھے نہیں پتہ تھا کہ 1-2 دن کے اندر پاکستان میں کتنے بڑے لیول کا سیلاب آ جائے گا، کتنی شدید بارشیں ہوں گی۔ حالانکہ اس دن بھی بارش ہو رہی تھی، یہ غالباً 15 تاریخ کی بات ہے، لیکن 15 تاریخ دن کو بھی بارش تھی اور پھر وہ رات کی طوفانی بارش اور آگے پھر 16 کا دن اور پھر اگلا سلسلہ۔ تو ایک خوفناک سیلاب نے ہمارے علاقوں کو، چکوال کو، پہلے پنڈی ڈویژن، کشمیر اور یہ علاقے جو ہے اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیے۔ اتفاق سے میں اپنے گاؤں آیا ہوا تھا اور اپنے گاؤں میں نے 1976 میں، جب میں کوئی 10-11 سال کا بچہ تھا، ایک اسی طرح کی طوفانی بارش جو ہے اس کا مجھے یاد پڑتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں لوگوں کے مکان گر گئے، دیواریں گر گئی، مال مویشی جو ہے وہ اس میں بڑے نقصان ہوئے تھے۔ تو ناظرین، اب جا کے 60-62 سال کی عمر میں یہ خوفناک طوفان، یہ خوفناک بارش جو ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا۔ سیلاب آتے رہے، 2022 والا سیلاب جو تھا وہ بھی پاکستان کے لیے انتہائی تباہ کن تھا، جس میں پورا سندھ جو تھا وہ زیر آب آ گیا تھا۔ لیکن ہم تھوڑے زود فراموش ہیں، گزرے دنوں کی باتیں جو ہے وہ مطلب گزشت ہو جاتی ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید وہ اتنی بڑی تکلیف نہیں تھی، اور جس تکلیف میں ہم مبتلا ہوتے ہیں وہی تکلیف ہمیں بہت بڑی معلوم ہوتی ہے۔ ناظرین، آج جو یہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ یہ ساتھ ساتھ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ سیلاب کی وہ ساری چھوٹے چھوٹے کلپس وہ آپ کے سامنے ہیں، تو میں ساتھ آپ سے یہ بات کروں گا کہ یہ جو بارش ہوئی ہے یہ پنجاب پورے میں تقریباً ہوئی ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ریکارڈ بارش کی گئی ہے وہ چکوال میں کی گئی ہے۔ 423 ملی میٹر بارش جو ہے وہ چکوال میں ریکارڈ ہوئی ہے، اور ایک مقام ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے للیاندی، اور جس جگہ میں موجود تھا للیاندی وہاں سے صرف 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کہ میرے گاؤں سے، میں اپنے گاؤں آیا ہوا تھا اور وہ ساری بارش میں نے یہیں گزاری ہے۔ اور یہ جو شدید طوفانی بارش تھی اس کا مرکز جو تھا، اس کا تھرسٹ جو تھا، اس کا زور جو تھا وہ اسی جگہ پہ تھا جہاں میں تھا اپنے گاؤں میں، اور میرے ساتھ یہ 3-4-5 گاؤں جو ہے اس میں آتے ہیں۔ تو پھر اللہ جانتا ہے کہ میں نے پوری رات جاگ کے تقریباً گزاری ہے، اور پھر ہماری گلیوں میں پانی، آوازیں آ رہی ہیں، ادھر دیوار گر گئی، ادھر گر گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوفناک جو تجربہ ہے اس میں ہمارا اس طرح نقصان نہیں ہوا جس طرح پہاڑی علاقوں میں اور بہت شدید قسم کے ریلوں میں نے لوگوں کو جو ہے وہ بہتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج میں نے صبح ایک ویڈیو دیکھی ہے، یہ غالباً سواں کے ایریے کی ہے، اور یہ پنڈی اڈیالہ کے ارد گرد کا کہیں وہ ویڈیو کلپ ہے کہ لوگ پانی میں گھرے ہوئے ہیں، مکانوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اور 2 کمرے ہیں تو ان کی چھتوں پہ 5-5 6-6 لوگ کھڑے ہیں، اور کچھ لوگ دور سے ان کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اتنے میں وہ جو جس مکان پہ 5-6 لوگ ہیں اس میں 2-3 بچے بھی تھے، وہ پورے کا پورا جو ہے وہ مکان اس طرح پانی میں آ کے گرا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستو، زندگی کتنی عارضی ہے، کتنی مختصر ہے، کتنی تھوڑی ہے، اور ہم اس کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں، کیا کیا پلاننگ کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کسی قسم کی منصوبہ بندی نہیں کرنی چاہیے یا زندگی کے بارے میں آگے جو ہے مستقبل کی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جس طرح ہم اس کے ساتھ جڑ کے اپنے فرائض کو بھول جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو غصب کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی حقیقت تو اتنی سی ہے کہ ایک سیلاب آیا تو پوری دنیا چیخ اٹھی۔ اب ناظرین کرام، یہ جو سیلاب اس انٹینسٹی کے آتے ہیں، اس کا ایک مشاہدہ میں نے یہ بھی کیا کہ یہ جو دریائے سواں ہے پنڈی والا،
اس کے اندر اتنی انکروچمنٹ، اتنی تجاوزات ہوئی ہوئی ہیں کہ ہم نے پانی کا راستہ روکا ہوا ہے۔ یہ سواں کی مثال تو میں پنڈی کے حوالے سے دے رہا ہوں کہ یہ ہمارا ڈویژن ہے، لیکن پورے پاکستان میں ہر جگہ تجاوزات کی ایک بھرمار ہے۔ پانی کے راستے ہم نے روک دیے ہیں، شہروں کو پورے کے پورے شہر کنکریٹ کے کر دیے ہیں، چھتیں کنکریٹ کی، سین کنکریٹ کے، سڑکیں کنکریٹ کی، اور کہیں پانی سیپج کر کے زمین میں نہیں جاتا۔ جو گاؤں میں چھوٹے موٹے تالاب ہوتے تھے وہ ہم نے ختم کر دیے۔ تو ناظرین، اب جب آسمان سے پانی زمین پہ آتا ہے تو زمین سے اسے تیزی سے آگے گزرنے کے جب راستے نہیں ملتے، زمین کے اندر وہ جا نہیں سکتا، تو پھر وہ گلیوں میں اور پھر وہ گھروں میں گھس جاتا ہے، اور پھر اس قسم کے ہمارے سامنے یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں مناظر سیلاب کے، اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں کچھ خود بھی سوچنا چاہیے، اور ہم اگر کچھ خود بھی سوچیں، اور کچھ جنگلات کے حوالے سے ہمارے ماہرین بتاتے ہیں ہم نے جنگلات اگانے چاہیے۔ پاکستان جو دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں آنے والے 10محفوظ رکھے، اس پہ پھر مزید بات کریں گے، چونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ آج کل میڈیا میں ہر طرف شور ہے اور لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، تو میں نے بھی ویڈیو بنانا مناسب سمجھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تجاوزات نہ کریں، اور پھر اپنے گاؤں میں، علاقوں میں تالاب جو چھوٹے موٹے تھے وہ ہم نے ختم کر دیے، پانی کی ریزروائرز جو ہیں وہ بھی ہم نے نہیں بنائے، تو اللہ نہ کرے کبھی کوئی پھر دوبارہ اس طرح کی آفت آئی تو ہمارا پھر وہی اشر ہوگا۔ میرے ساتھ چلتے چلتے پاکستان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے دوستوں آپ سب کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔